شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، کہ دین اسلام جو کہ ہمارا دین ہے یہ پورا کا پورا ادب پر مشتمل ہے۔ شیخ الاسلام کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا ہر کام، ہر فعل، ہر قول جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ ادب ہے۔ اب ادب کیا چیز ہے؟ ادب کی تعریف امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ اس طرح کی ہے کہ الادب استعمال ما یحمد قولا و فعلا، کہ ادب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا استعمال ان تمام چیزوں پر ہو کہ جن کے کہنے پر یا جن کے کرنے پر تعریف کی جائے۔ اس کو اگر میں آسان کر کے آپ کے سامنے یوں رکھوں کہ مثال کے طور پر ادب جو ہے یہ لفظ یہ بڑے وسیع معنوں میں ہے۔ ہمارا بولنا بھی بعض اوقات یہ ادب انسان کو باادب بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات ہمارا یہ بولنا انسان کو بے ادب بنا دیتا ہے۔ کہیں کہیں ہمارا سچ بولنا ہمیں با ادب اور کہیں کہیں وہی سچ ہمیں بے ادب بھی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح معاملہ جھوٹ کا بھی ہے کہ جھوٹ بھی انسان کو کبھی کبھی با ادب بنا دیتا ہے اور کبھی کبھی بے ادب بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھیں جھوٹ کی مثال لے لیں آپ، جھوٹ ایک بڑا قبیح عمل ہے۔ عام طور پر معاشرے میں ہمارے اس شخص کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ جو جھوٹا ہو، لیکن بعض دفعہ یہ جھوٹ انسان کو باادب بنا دیتا ہے۔ کس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، وہ شخص بے ادب نہیں ہے، وہ شخص باادب ہے۔ اسی طرح سچ، اگر کوئی بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس شخص کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اسے ایک باادب شخص، ایک بااخلاق شخص سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ سچ بولنا انسان کو بے ادب بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ایک بندے نے کسی کی کوئی بات سنی، کسی کی کوئی حرکت دیکھی، وہ بالکل جس طرح اس نے دیکھا ہے، جس طرح اس نے سنا ہے، وہ اسی طرح جا کر کسی اور کو بتا دیتا ہے۔ یہ سچ ہے بظاہر، بالکل وہ سچ بولتا ہے، لیکن اس کا یہ سچ اس کو باادب نہیں بناتا بلکہ اس کو بے ادب بناتا ہے۔ اسی طرح بعض مواقع پر ہمارا غصہ کرنا، بعض مواقع پر ہمارا خوش ہونا، خاموش رہنا یا بولنا، یہ ہمارے تمام افعال ہمیں باادب بھی بنا سکتے ہیں اور بے ادب بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اس ادب کو اگر ہم تقسیم کریں تو ہماری پوری زندگی ادب پر مشتمل ہے، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا تو اس کے ذریعے سے ہم باادب بن جائیں گے یا تو اس کی وجہ سے ہم بے ادب بن جائیں گے۔ ادب کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اس میں سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ ہے ہمارے خالق اللہ رب العالمین کا ادب کرنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے مخلوقات کے ساتھ انسان ادب سے پیش آئے۔ اب آج کی گفتگو میں انشاءاللہ میں اس کے پہلے جز یعنی اللہ رب العالمین کے ادب کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر بندہ اختیار کرے تو اللہ رب العالمین کا ادب کرنے والا بن سکتا ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے تو وہ اللہ رب العالمین کا احترام نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا ادب نہیں کرتا۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ادب کرنے والی شخصیت جو ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ یعنی انبیاء کرام سے زیادہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی ادب نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لعلی ادب عظیم،
کہ پیغمبر آپ ایک بڑے ہی باادب انسان ہیں۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں سارے انبیاء، ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا کوئی بھی ادب نہیں کر سکتا۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے کچھ باتیں ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ اللہ ہی وہ ہے جو جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی وہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی یطعمنی وہو یسقین، اور اللہ ہی وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ادب کا احترام رکھتے ہوئے ایک بات کہی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اس جملے میں اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا ادب ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں شفا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے، اور ہم بیمار ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کے اذن سے ہوتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے بارے میں ادب دیکھیں کہ وہ بیماری کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کر رہے، کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، اللہ رب العالمین نے مجھے بیمار کیا، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی بیماری کی نسبت وہ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ بیمار میں ہوتا ہوں، میری غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہوں، میں گناہگار ہونے کے باوجود فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ آگے اتنا بہترین عقیدہ رکھنے کے بعد اگلا جملہ ایک اور بہترین کہا جس میں اللہ رب العالمین کا ادب نمایاں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي رَبِّي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میں اپنے رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یغفر علی ربی خطیئتی یوم الدین، کہ میرا رب میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرما دے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے بڑے ہی ادب پر مشتمل ہے کہ یہ سارے جو میں کام کر رہا ہوں، میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں، میری تو بس یہی دعا ہے اللہ سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا مضبوط عقیدہ رکھنے کے باوجود میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بخش دے۔ اس سے بڑا ادب والے جملے ہمیں دنیا میں کسی کے لیے بھی نہیں ملتے۔ تو اب آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف۔ چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں مختصر کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دیکھیں، اللہ کے ادب میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی عبادات میں اور اللہ رب العالمین کی صفات میں انسان کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اس کو میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں انسان کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کی ذات واحد ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اسی طرح اس کا ترجمہ معروف ہے، ہم سب کو آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے جس میں اللہ رب العالمین کی عبادات میں انسان کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ تیسری چیز جو اللہ رب العالمین کے ادب کے لحاظ سے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کے مشابہ، اللہ رب العالمین کے مثل اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی۔ یعنی صفات کے بارے میں آپ مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال میں ہمیں بتائی ہیں، ان پر انسان بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی مشابہت کرنے کے، یعنی اس طرح مشابہت دے کہ اللہ کی فلاں صفت نعوذ باللہ مخلوق کی طرح ہے،
اور بغیر کسی تعطیل کے، یعنی کسی بھی اللہ کی صفت کا جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے اس کا انکار نہ کرے، یہ اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ توحید کے اعتبار سے اگر بندہ جس قدر مضبوط ہوگا، جس قدر اس کی توحید کی یہ تینوں اقسام میں انسان مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ رب العالمین کا وہ ادب کرنے والا اور باادب شخص ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرا تقاضا۔ یہ تقاضا ہماری پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کو اگر مختصر الفاظ میں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کرے اس پر انسان راضی ہو جائے، یہ شخص اللہ رب العالمین کا ادب کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ کون شخص؟ من رضی باللہ ربا، کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں مشہور تابعی سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اللہ کی رضا پر کس قدر راضی تھے۔ یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں اور یہ تابعین میں سے ہیں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ایک سفر پر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے تھے، ان میں سے جو ان کا سب سے محبوب بیٹا تھا اسے وہ اپنے ساتھ لے کر ایک سفر پر جاتے ہیں۔ بصرہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ولید بن عبد الملک کو جب پتہ چلتا ہے کہ مشہور تابعی، مشہور محدث، ایک عظیم شخصیت میرے شہر میں آئی ہے، تو وہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ آپ کہیں اور رہنے کے بجائے آپ میرے پاس مہمان بنے، میرے محل میں آئے اور مہمان بنے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ولید بن عبد الملک کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے مہمان بنتے ہیں۔ ان کے بیٹے کو گھڑ سواری کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ جب وہ گھڑ سواری کے لیے بادشاہ کے استبل میں جاتا ہے جہاں پر بہترین قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک شریر گھوڑا ان کے بیٹے کے سینے پر لات مارتا ہے اور وہیں ان کی جان نکل جاتی ہے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو اچانک ایک صدمہ لگتا ہے۔ بہرحال وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کا تجہیز و جنازہ پڑھتے ہیں اور انہیں دفناتے ہیں۔ جب ابھی وہ دفنانے سے فارغ ہی ہوتے ہیں کہ ان کے ٹانگ میں ایک عجیب سا درد ہوتا ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے تو ان کے ٹانگ میں ایک بہت بڑا زخم ہوتا ہے۔ بادشاہ کے چونکہ وہ مہمان تھے، بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے عظیم مہمان کو اس قدر تکلیف ہے، تو وہ شہر کے مشہور ترین ڈاکٹروں کو بلاتا ہے کہ اس کا علاج کرو اور اسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ میرا بڑا عظیم مہمان ہے۔ بہرحال سارے طبیب ملتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹر ان کا معائنہ کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر ان کی جان بچانی ہے تو ہمیں ان کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا۔ تو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہی میرا علاج ہے تو تم لوگ میری ٹانگ کاٹ دو۔ تو ایک بہترین طبیب، بہترین جو سرجن ہوتا ہے وہ اس کے لیے منتخب ہوتا ہے کہ وہ ان کا آپریشن کر کے ان کے ٹانگ کاٹے گا۔ جب وہ سرجن عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ تھوڑی سی شراب پی لیں، تاکہ اگر میں جب آپ کی ٹانگ کاٹوں تو آپ کو تکلیف کا احساس نہ ہو، آپ نشے میں ہو۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں شراب نہیں پیوں گا، تم میری ٹانگ ایسے ہی کاٹو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کو ایسی دوائی دے دوں جس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نشہ آ جائے اور آپ اس تکلیف سے محفوظ رہیں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کوئی نشاور چیز استعمال نہیں کروں گا، یہ گناہ ہے، میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں کہ تم اسی طرح میری ٹانگ کاٹو جس حالت میں ہوں۔ اور پھر عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ جو سرجن ہوتا ہے، وہ چھری سے ان کے ٹانگ کا گوشت کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا گوشت کاٹ لیتا ہے۔ جب ہڈی کی باری آتی ہے تو وہ جب آڑی چلانے لگتا ہے تو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تکلیف کی وجہ سے ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ بلند ہو جاتی ہے اور وہ زور زور سے اللہ اکبر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔
بالآخر وہ ہڈی کاٹ کر دوبارہ وہ جو بقیہ گوشت ہوتا ہے اسے کاٹ کر جب ان کی ٹانگ کو خون روکنے کے لیے گرم تیل میں ڈالتا ہے تو وہاں پر عروہ بن زبیر رحمہ اللہ اس تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ تکلیف سے اللہ رب العالمین انہیں کچھ عرصے میں نجات دیتے ہیں، لیکن ان کی ٹانگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بادشاہ ولید بن عبد الملک انہیں بڑے اعزاز کے ساتھ جب ان کے جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر بھیجتا ہے، تو وہ گھر پہ پہنچ کر سب سے پہلا جملہ جو اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، ان میں سے ابھی صرف ایک ہی چھینا ہے، جبکہ 3 میرے پاس باقی رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے جسم کے 4 اعضاء عطا کیے تھے، ان میں سے صرف ایک ہی چھینا ہے، باقی 3 میرے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر بالکل راضی ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری یہ دونوں چیزیں، یعنی میرا سب سے پیارا بیٹا اور میری ٹانگ جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، ایسی ٹانگ کہ میں نے اس ٹانگ کے ذریعے کبھی بھی کوئی برائی نہیں کی، کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر چل کر نہیں گیا جہاں پر کوئی برا کام ہوا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ میری یہ ٹانگ اور میرا بیٹا مجھ سے پہلے جنت میں موجود ہے، میں بھی عنقریب ان سے جا کر ملوں گا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جنت میں اللہ رب العالمین یہ دونوں چیزیں مجھے عطا کر دے گا۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا ایمان کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، اور یہ اللہ کا ایک با ادب بندہ ہوتا ہے، ایسا بندہ کہ جو اپنے رب کا بہت زیادہ احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بے ادب بندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ہی وضاحت کر دی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ اللہ کے کچھ ایسے بے ادب بھی بندے ہوتے ہیں کہ جو ایک کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کہ اگر اسے کوئی اللہ کی طرف سے اچھائی پہنچتی ہے، کوئی بلائی پہنچتی ہے تو اس کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الشَّرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے بارے میں فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، کہ یہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہے، ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی بڑا واضح خسارہ ہے۔ یعنی 2 قسموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کہ ایک جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حدیث کے ذریعے بیان کیا کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ جن کو جب تک اچھائیاں مل رہی ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے بے ادب بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خلاف شکوے اور شکایات کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ انسان اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، یہ اللہ کے ادب کے بالکل منافی چیز ہے۔ تیسری چیز اور آخری چیز میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ادب میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان ان جگہوں کا، ان مقامات کا احترام کرے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان جگہوں سے مراد اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں، کہ مسجد کا احترام کرنا کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بس ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ تو یہ مسجدوں کا احترام کرنا، مسجدوں کا ادب کرنا اللہ رب العالمین کے ادب کرنے کے مترادف ہے۔ مسجدوں کے ادب میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان یہ صفائی ستھرائی، یہ بڑی مسجد کے ادب میں اہم چیزیں ہیں، کیونکہ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو دیا، کن کو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا کہا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم میرے گھر کو، میری مسجد کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور ان کے لیے جو رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ لیکن مسجد کا احترام کرنا، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان ان مسجدوں کو آباد کرے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جمعے میں تو ہماری مسجدیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن عام نمازوں میں ہماری مسجدیں بالکل خالی ہوتی ہیں۔ یہ ہم مسجدوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم مسجدوں کا کوئی بھی احترام نہیں کر رہا، اور جو شخص
ان مقامات کا احترام نہیں کرتا جہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کا احترام کرنے والا کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو مسجدوں کا احترام کرنے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اول چیز یہ ہے کہ انسان ان مساجد کو آباد کرے، ہر نماز میں انسان کوشش کرے کہ وہ مسجد میں آئے۔ اور دوسری چیز ان کو آباد کرنے میں، جو کہ میں نے پہلے بیان کی، اس کا تھوڑے وضاحت کر دیتا ہوں کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ دیکھیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ بطور نصیحت ہے، کسی پر تنقید نہیں ہے۔ اکثر ہم وضو خانے پر بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب ساتھی وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو لال پانی آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ساتھی گٹکا کھا کر وضو خانے میں ہی تھوکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی معیوب چیز ہے۔ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ ہم گندی چیزیں آ کر یہاں پر تھوکیں۔ مسجد ایک پاک جگہ ہے، ہمیں اسے پاک ہی رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو اس چیز سے بچنے کے لیے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو انہوں نے فوراً مٹکے انڈیل دیے۔ یہ بات واقعتاً اسی طرح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ اگر ڈائریکٹ بھی حکم دیتا تو ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ ڈائریکٹ اس پر عمل کر دیتے، لیکن یہ جو نشے کی حرمت ہے یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی۔ لیکن ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قدر متبع تھے، اللہ رب العالمین کا اس قدر احترام اور ادب کرنے والے تھے کہ اللہ رب العالمین اگر انہیں ڈائریکٹ بھی حکم دیتا تو وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر فوراً عمل کر دیتے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گدھے کا گوشت، یہ غزوہ خیبر تک یہ بالکل حلال تھا۔ جب غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام نے اس کو پکایا اور دیگیں بالکل تیار ہو گئی، یعنی صحابہ کرام بھوک سے نڈال تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان اللہ ورسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے روکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اسی وقت، بھوک سے نڈال تھے، اسی وقت اپنے سارے پتیلوں کو جو بالکل کھانے کے لیے تیار تھے کہ بس ان میں سے نکال کر ان کو کھانا، اسی وقت سارے پتیلوں کو انڈیل دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایمانی کیفیت تھی۔ لیکن شراب کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حرام کیا ہے وہ مختلف قسموں میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیوں کو بیان کیا کہ اس میں فلاں فلاں برائیاں، اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کی اچھائیوں پر وہ غالب ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین میں صحابہ کو روکا۔ کس طرح روکا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب نماز کا وقت قریب ہو تو اللہ رب العالمین نے اس نشے سے روک لیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس گندی چیز سے، دیکھیں اس پر حلت اور حرمت کا فتویٰ لگانا یہ علماء کا کام ہے، لیکن یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک گندی چیز ہے۔ تو اگر ہم اس گندی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی یہ روٹین بنا دیں کہ ہم سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ نماز سے ہم ایک وقت بنا دیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے نماز سے پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد نماز کے بعد، کم از کم ہمیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ یہ روٹین بنا لیں کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ آیت سنائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ فاجتنبوہ یعنی اس سے بچ جاؤ، یہ لفظ سنتے ہی صحابہ کرام نے اپنی جو شراب کے مٹکے تھے ان کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس طرح اس شراب کو بہا دیا کہ ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں جیسے شراب کا سیلاب آ گیا ہو۔ اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اس شراب کے مٹکوں کو اور اپنے شراب کے ذخیرے کو بہا دیا اللہ کے حکم کے آگے۔ تو ہمارے اوپر بھی ایک وقت آ سکتا ہے انشاءاللہ کہ ہم اس بری چیز سے محفوظ رہیں اگر ہم اس پر اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔